name's Aaron Ralston. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. चट्टानों के बीच 12 फुट की गहराई में फंसा ये शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी चंद लम्हों का इंतजार कर रहा है। पिछले 100 घंटों से ये यूएस के कैनियन लैंड नेशनल पार्क में अकेला तनहा 360 केजी वजनी पत्थर के नीचे अपना हाथ फंसाए बैठा है। इस वीरान वादियों के बीच ना कोई इंसान है जो इसकी चीखों पुकार सुन सके और ना ही इसके पास मदद बुलाने का कोई और जरिया है। 5 दिनों तक अपनी जिंदगी से लड़ने के बाद आखिरकार उसने एक हाथ से अपना कैमरा उठाया और अपने आखिरी लम्हात को रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि उसके जाने के बाद दुनिया को पता चल सके कि ब्लू जॉन कैनियन की इस तंग चट्टान के बीच आखिर हुआ क्या था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एरन रॉल्स्टन 27 अक्टूबर 1975 को ओहायो के शहर मैरियन में पैदा हुआ। अभी वो 12 साल का ही था जब उसने अपने हाई स्कूल में स्कीइंग और बैक पैकिंग जैसे खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। देखते ही देखते उसका ये शौक बढ़ता गया और उसने दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे राफ्टिंग और हाइकिंग भी सीखना शुरू कर दिए। अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स से इतना लगाव था कि एरन ने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़कर अपना पूरा टाइम इसी एडवेंचर स्पोर्ट्स को देना शुरू कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद वो सीधा कोलोराडो के शहर एस्पेन चला गया। पथरीले पहाड़ों से घिरा, बर्फीली चोटियों से भरा ये छोटा सा रिजॉर्ट टाउन साल भर स्कीइंग और माउंटेनियरिंग का खुला मैदान बना रहता है। यही वो जगह थी जहां एरन का शौक अब एक जुनून बनने वाला था। दरअसल नौकरी छोड़ने से कुछ साल पहले एरन ने 3 ऐसे क्लाइंबिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए थे जिन्हें वो अगले कुछ सालों तक अपनी सालाना छुट्टियों में अचीव करना चाहता था। पहला, उसे कोलोराडो के सारे 59 14ers पहाड़ों को सर करना था। ये कोलोराडो की वो सारी चोटियां थीं जो 14,000 फीट से ज्यादा ऊंची थी, इसीलिए इन्हें 14ers कहा जाता है। दूसरा, वो इन्हीं तमाम पहाड़ों को सर्दियों में सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। और आखिर में वो चाहता था कि अमेरिका की तमाम स्टेट्स की सबसे ऊंची चोटियां भी सर करे। 2002 के आखिर में जब उसने नौकरी छोड़ी तो वो 59 में से 36 14ers पहाड़ों को सर्दियों में सर कर चुका था। और अब क्योंकि वो क्लाइंबिंग की दुनिया के लिए पूरी तरह अवेलेबल था तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट हासिल करना मजीद मुमकिन लगने लगा। जॉब छोड़ने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ कई खतरनाक हाइकिंग ट्रिप्स किए और एक मर्तबा तो वो मौत के मुंह से निकल कर वापस आया था। उसकी खतरों से खेलने की आदत की वजह से अक्सर दोस्त उसके साथ जाने से मना कर देते थे और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक दिन एरन और उसके कुछ दोस्तों ने एक हाइकिंग ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया, मगर रवानगी से चंद दिन पहले किसी वजह से उसके दोस्तों ने आने से इनकार कर दिया। एरन अकेला इस ट्रिप पर जाने का इरादा नहीं रखता था, इसीलिए उसने सोचा कि इस फारिग वक्त में वो कहीं और चला जाए। उसने फैसला किया कि वो यूटा का रुख करेगा, लेकिन यूटा में कहाँ जाना है ये अभी तक तय नहीं हुआ था। आमतौर पर जब भी एरन अकेला कहीं जाता तो उसके रूममेट्स को उसके ठिकाने का पता होता, मगर इस दफा क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो यूटा में कहाँ जाएगा, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को सिर्फ इतना ही बताया था। रास्ते में सफर करते वक्त उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो यूटा के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क जाएगा और वहाँ अगले 5 दिनों तक मुख्तलिफ गुमनाम स्लॉट कैनियंस में क्लाइंबिंग करेगा। स्लॉट कैनियन असल में ऊंचे पथरीले पहाड़ों और मैदानों के दरमियान से गुजरने वाली तंग और गहरी वादियों को कहते हैं। कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में ऐसी कई स्लॉट कैनियंस मौजूद हैं। हर साल तकरीबन 8 लाख टूरिस्ट्स यहाँ का रुख करते हैं, मगर क्योंकि ये नेशनल पार्क हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, इसीलिए इसके 95% एरियाज पूरी तरह से सुनसान और वीरान रहते हैं। ऐसी ही एक गुमनाम कैनियन का नाम था ब्लू जॉन कैनियन। सैटरडे 26 अप्रैल 2003 को एरन तकरीबन सुबह 9 बजे कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में पहुंचा। उसने अपना ट्रक ब्लू जॉन कैनियन से तकरीबन 15 मील दूर एक कच्ची सड़क के किनारे पार्क किया और वहां से अपनी साइकिल पर सवार होकर कैनियन की तरफ रवाना हो गया। एरन ने सिर्फ एक दिन के लिए अपना सामान रखा, जिसमें 2 बुरिटोज, 4 लीटर पानी और थोड़ा बहुत क्लाइंबिंग गियर शामिल था।
اور پھر تیز رفتاری سے سائیکل چلاتا ہوا بلو جان کینین کی انٹرنس تک پہنچ گیا۔ وہاں سے اس کی پیدل ہائیک کا آغاز ہوا اور دن کے تقریباً 2:30 بجے تک ایرون کینین کے 7 میل اندر تک جا چکا تھا۔ مزید 15 منٹوں کے بعد اس نے کینین کی گہرائی میں اترنا شروع کیا۔ اوپر سے دیکھنے پر یہ کینین تقریباً 11 سے 12 فیٹ گہری نظر آتی تھی۔ کنارے کسی نالی جیسے اور بھی زیادہ تنگ ہو رہے تھے اور ان دیواروں کے درمیان بڑے بڑے پتھر پھنسے ہوئے تھے۔ ایرون بہت احتیاط سے پتھروں پر ایک ایک قدم رکھتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ آگے اسے ایک بس کے ٹائر کی سائز جتنا پتھر پھنسا ہوا ملا۔ پلان یہ تھا کہ ایرون اس پتھر سے لٹک کر کینین کے فرش پر چھلانگ لگائے گا۔ مضبوطی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے پتھر کے نیچے والے کنارے کو پکڑ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا پورا وزن اس پر ڈالتا اسے پتھر کے سرکنے کی آواز آنے لگی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ پتھر ہل رہا ہے اور اپنے ہاتھ چھوڑ کر کینین کے فرش پر سیدھا کود گیا۔ اس کی لینڈنگ تھوڑی سوچ سے زیادہ سخت تھی، لیکن وہ بنا کسی چوٹ کے کینین میں اتر چکا تھا۔ پر اگلے ہی لمحے وہی پتھر کھسک کر سیدھا ایرون کے رائٹ ہاتھ پر آ گرا۔ اگلے کئی منٹوں تک گھبرایا ہوا خوف زدہ ایرون تکلیف کی شدت سے اونچی اونچی چلاتا رہا اور اپنے بازو کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کچھ دیر کے بعد اس پر یہ سچائی واضح ہونے لگی کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ خود کو تھوڑا سا تسلی دینے کے لیے اس نے اپنے بیگ سے جلدی جلدی پانی کی بوتل نکالی اور بچے ہوئے 1 لیٹر پانی کا بڑا حصہ 3 گھنٹوں میں ہی پی گیا۔ لیکن عین اس وقت اسے یہ احساس ہوا کہ وہ نہ جانے کتنی دیر تک یہاں پھنسا رہنے والا ہے۔ اب اسے بچے ہوئے پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا۔ اپنے حواس کو تھوڑا سنبھالنے کے بعد ایرون اپنے بازو کو نکالنے کا طریقہ سوچنے لگا، جو ابھی سے خون کی سرکولیشن ختم ہونے کی وجہ سے نیلا پڑ چکا تھا۔ اگر جلد ہی کچھ نہ کیا تو ہاتھ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایرون نے اپنا سارا سامان نکالا اور دیکھا کہ کون کون سی چیزیں اسے وہاں سے نکالنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اس کے پاس کوئی سیل فون نہیں تھا، جس کا مطلب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا جا سکتا۔ اس کے بیگ سے سی ڈی پلیئر، کچھ بیٹریز، ایک کیمرہ، ایک ہیڈ لیمپ، کچھ رسیاں، پولیز اور ایک ملٹی ٹول ڈیوائس نکلی۔ مزید سامان دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے پاس صرف 3 ہی قابل غور راستے تھے۔ یا تو وہ اپنا ملٹی ٹول استعمال کر کے پتھر کو کناروں سے توڑنے کی کوشش کرتا، یا رسیاں استعمال کر کے ایک پلی سسٹم بناتا جس سے پتھر کو اوپر اٹھایا جا سکے، یا پھر تیسرا اور سب سے مشکل راستہ تھا اپنے ہی بازو کو کاٹنا۔ ظاہر ہے اس آخری آپشن کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ملٹی ٹول کا چاقو نکالا اور پتھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ گھنٹے کے بعد گھنٹہ گزرتا چلا گیا، دن کی روشنی رات کے اندھیروں میں بدل گئی، لیکن پتھر تو کیا، اس کا ایک کونا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا نہ ہی ٹوٹا۔ پوری رات اسی کوشش میں گزر گئی اور اگلی صبح تک بھی پتھر کے محض 1-2 ٹکڑوں کے علاوہ وہ کچھ اور نہ توڑ سکا۔ اس نے فوراً اپنی توجہ دوسرے پلان کی طرف موڑ لی۔ اب اس کو ایک پلی بنانی تھی جسے وہ پتھر کو باندھ کر اٹھا سکے۔ بڑی مشکل سے ایک ہاتھ کے ذریعے اس نے پولی کو پہاڑ کے ایک پتھر سے لٹکایا اور رسی اوپر گرے ہوئے پتھر سے لپیٹ لی۔ پولی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی وزن اٹھانے میں کم زور لگتا ہے۔ اس نے سوچا شاید وہ پولی کے ذریعے پتھر کو ہلکا سا بھی اٹھا کر اپنا ہاتھ نکال سکے گا، پر ایک ہاتھ سے وہ کتنا ہی زور لگا سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں کی مزید ناکام محنت کے بعد ایرون نے واپس پتھر کو توڑنا شروع کر دیا، لیکن ایک بار پھر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ اگلے دن کی دوپہر کے 3 بج چکے تھے اور ایرون کو کینین میں پھنسے ہوئے اب 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ جب اسے اپنی ساری کوششیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں تو اس نے کیمرہ اٹھایا اور ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا۔ یہ سنڈے 3:05 کا وقت ہے۔ مجھے بلو جان کینین میں پھنسے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ میرا نام ایرون رولسٹن ہے۔ جس کسی کو بھی یہ ویڈیو ملے وہ برائے مہربانی میرے پیرنٹس تک پہنچا دے۔ ایرون پھر کیمرہ کے سامنے اپنا پتھر کے نیچے کچلا ہوا بازو دکھاتا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کی اپنی ساری کوششیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے گڈ بائے کہتا ہے۔
اگلی صبح وہ بری طرح بھوک پیاس اور درد سے نڈال تھا۔ آخر کار اس نے اپنے آخری آپشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کیا ہو اگر وہ اپنا بازو کاٹ کر پتھر سے الگ کر لے؟ یعنی اس کی حالت اس قدر دردناک تھی کہ وہ موت سے بھاگنے کے لیے اپنا ہاتھ گنوانے کو بھی تیار تھا۔ بازو کاٹنے کا سوچ کر سب سے پہلا خیال جو اس کے دماغ میں آیا وہ تھا بلڈ لاس۔ اس کے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ وہ اپنے پانی پینے کے پائپ سے بازو کو باندھ کر خون کی روانی ضرور کم کر سکتا ہے، لیکن اصل رکاوٹ اس کا چاقو تھا جس سے اس کو اپنا ہاتھ کاٹنا تھا۔ ملٹی ٹول کا وہ چھوٹا سا چاقو پہلے ہی گھس چکا تھا جو اس کام کو حد سے زیادہ تکلیف دہ بنا دیتا، بلکہ چاقو سے بازو کی ہڈی کاٹنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح 5 بجے اسے کینین میں پھنسے ہوئے تقریباً 68 آورز ہو چکے تھے۔ بھوک اور پیاس سے ایرون کا جسم اب دھیرے دھیرے ہار مان رہا تھا۔ اس کی بوتل میں پانی کے آخری چند قطرے بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ پچھلے دن سے اپنا یورین اپنی کمر پر باندھے تھرموس بیگ میں جمع کر رہا تھا۔ اب مزید زندہ رہنے کے لیے اسے وہی پینا پڑے گا۔ اس نے دوبارہ کیمرہ اٹھایا اور اپنی فیملی کے لیے کچھ گڈ بائے میسیجز ریکارڈ کیے اور پھر ایک اور بار خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ مزید ایک رات اور اگلا پورا دن اسی بے بسی کے عالم میں گزرے۔ کبھی وہ نیم بے ہوشی میں خیالی منظر دیکھتا، کبھی کینین میں پھنسے اپنے گھنٹے گن رہا ہوتا اور کبھی خود کو کوستا کہ وہ یہاں آتے وقت کسی کو بتا کر کیوں نہیں آیا۔ لیکن سب سے زیادہ اذیت تو تب ہوتی جب اس کا گلا مکمل طور پر سوکھ کر شدید درد کرنے لگتا اور پیاس کی شدت میں اسے اپنے یورین سے گھونٹ بھرنا پڑتا۔ ہر بار گھن سے اس کا دل متلانے لگتا، لیکن اس کے جسم میں اب کچھ نہیں بچا تھا جسے وہ الٹی کر سکے۔ 1 مئی کی صبح 9 بجے ایرون کو کینین میں پھنسے ہوئے 120 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ابھی تک نہ تو اس کے بازو کے آزاد ہونے کی کوئی امید تھی اور نہ ہی کوئی مدد پہنچنے کی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے زور زور سے چلا رہا تھا کہ کہیں کوئی اس کی آواز سن لے، لیکن اس کینین سے آواز کا باہر نکلنا ناممکن تھا، اور باہر نکل بھی گئی تو ہزاروں اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے اس نیشنل پارک میں بھلا کون ہی اس کی آواز سنے گا۔ ہارے ہوئے ایرون نے اپنی آنکھیں ایک بار پھر بند کر لی، لیکن جیسے ہی اسے نیند کا ایک جھونکا آیا اس نے خواب میں ایک 3 سال کے بچے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایرون کو پتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ ایرون نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھانا چاہا، لیکن اسے نظر آیا کہ اس کا دایاں بازو کٹا ہوا تھا، وہی بازو جو ابھی تک پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اسی منظر پہ ایرون کی آنکھ کھل گئی۔ ایرون کا اس وقت کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن اسے معلوم ہو گیا کہ اسے اپنا فیوچر اس خواب میں دکھا ہے۔ شاید یہ اس کے لیے ایک اشارہ تھا کہ وہ ابھی بھی زندہ واپس جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ایرون کے بے جان جسم میں اچانک جان آ گئی۔ اب تک اس کا بازو پوری طرح گل چکا تھا۔ ایرون جب اس میں چاقو گھساتا تو اس کی جلد گرم مکھن کی طرح گھل جاتی اور اسے زخم سے گیسز نکلنے کی آواز بھی آتی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب بازو کا گوشت کاٹنا پہلے سے کافی آسان تھا، لیکن ہڈی ابھی بھی مضبوط تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے اس ہڈی کو کاٹنا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اب تک وہ صرف ہڈی کو کاٹنے کے طریقے سوچ رہا تھا، لیکن وہ اسے توڑ بھی سکتا تھا۔ اس کا بازو پتھر کے پیچھے ایک عجیب سے اینگل پر مڑا ہوا تھا اور یہ زمین سے اتنا اونچا تھا کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے۔ یعنی اگر وہ اپنے پھنسے ہوئے بازو کی ہڈی پر زور ڈال کر زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرے تو شاید ٹارک کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ سکتی تھی۔ پچھلے 5 دنوں میں پہلی دفعہ ایرون کو دل سے محسوس ہوا کہ اب کچھ ہو سکتا ہے۔ مزید ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے ایسا ہی کیا اور آخر کار ہڈی کو توڑ لیا۔ پھر اسی چاقو سے باقی بازو کو کاٹ کر خود کو آزاد کر لیا۔ لیکن مصیبت ابھی پوری طرح نہیں ٹلی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا سارا خون نکل جاتا، اسے کینین سے باہر نکل کر کئی میل دور اپنی گاڑی تک پہنچنا تھا۔ تھکا ہارا کمزور ایرون صرف ایک ہاتھ کے سہارے کینین کی اونچی نیچی دیواروں پر پتھروں کو پار کرتا ہوا آخر کار وہاں سے باہر نکل گیا۔ تھوڑا آگے چل کر ہی اسے ایک چھٹیاں منانے آئی فیملی مل گئی۔ انہوں نے ایرون کو کھانا اور پانی دیا اور فوراً مدد بلائی۔
बाजू काटने के तकरीबन 4 घंटे और कैनियन में फंसने के 127 घंटों के बाद एरन रॉल्स्टन को आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। पिछले 6 दिन और 5 रातों की तकलीफ दे मुश्किलात में उसका वजन 40 पाउंड तक और खून 25% कम हो चुका था। कुछ दिन बाद 13 लोगों की एक टीम ने हाइड्रोलिक जैक और विंच का इस्तेमाल करते हुए उस 360 केजी के पत्थर को अपनी जगह से हिलाया और एरन का बाजू निकाल लिया। हादसे के 6 महीने के बाद एरन अपनी 28वीं सालगिरह पर एक टीवी क्रू के साथ उसी कैनियन में पहुंचा और अपनी पूरी दास्तान सुनाई। पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले सालों में एरन एक सेलिब्रिटी बन गया और कई शोज और इवेंट्स में शामिल भी हुआ। उसकी अपनी बुक बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस कई मुल्कों में बेस्ट सेलिंग रही। 2010 में उसके इस हादसे पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम 127 आवर्स रखा गया। फिल्म का वो सीन जहां एरन को अपना बाजू काटते हुए दिखाया गया, उसे देखकर कई लोग बेहोश हो गए। फरवरी 2020 में ही उसका पहला बेटा भी पैदा हुआ जो उसे 7 साल पहले जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे में बचाने आया था। अपनी रिकवरी के फौरन बाद उसने अपना 59 14ers को सर करने का प्लान वापस से शुरू किया और 2005 में वो पहला शख्स बना जो उन तमाम चोटियों को अकेले सर्दियों में उबूर कर पाया। एरन रॉल्स्टन आज भी न सिर्फ एक प्रोस्थेटिक बाजू के साथ क्लाइंबिंग करता है बल्कि वो एक कॉर्पोरेट मोटिवेशनल स्पीकर भी है जो चंद घंटों के एक सेशन के लिए कई $1000 तक चार्ज करता है। अपनी एक स्पीच में उसने उस हादसे को याद करते हुए कहा कि मैंने अपना हाथ खो दिया लेकिन अपनी जिंदगी वापस हासिल कर ली। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।